چھٹے شہنشاہ، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو جیسے الراسخون فی العلم ہے، لاؤ، کونوا مع صادقین ہے، لاؤ۔ دیکھیں میں اپنے نوجوان بچوں کو بتاؤں کہ خلیفہ نے اپنے دربار میں اس نے کہا کہ امام جعفر صادق کی فقہ تو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے نعمان ابن ثابت کو بلایا۔ نعمان ابن ثابت کون؟ جو میرے اہل سنت کے امام ہیں، ابو حنیفہ۔ 2 سال امام کی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، انہیں بلایا کہ امام کے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں پورا لمبا مناظرہ نہیں پڑھتا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ امام کی بارگاہ میں بلایا، کیونکہ چھٹے شہنشاہ کے نام کے ساتھ منسوب نیاز ہے، تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا امام کس طاقت کا مالک۔ امام کی بارگاہ میں بلایا۔ کوئی کسی کے درس میں آنکھ بہاتا ہے نا، تو اسے کوئی نہیں پتا چلتا کہ کون پی رہا ہے۔ چشمہ جب پانی بہائے جانور پی لے یا انسان وضو کر لے۔ اب کوئی کل کو کہے گے وہ دیکھیں جی اس جانور نے اس چشمے سے فیض لیا ہے، تو جانور کا فیض اور ہے، مؤذن کا وضو اور ہے۔ امام کا چشمہ علم جب چل رہا تھا تو بہت سے لوگ فیض حاصل کر رہے تھے۔ اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ مسلمان ہی تھے، غیر مسلم بہت سے تھے۔ تو اس نے ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کو بلایا اور اس نے کہا کہ امام سے سوال کرو۔ خلیفہ نے امام سے کہا کہ یہ آپ کا شاگرد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر امام کہتے تھے ہاں ہاں شاگرد ہے، تو یہاں ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا جاتا کہ امام نے اسے قبول کیا کہ میرا شاگرد ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ خلیفہ نے ابو حنیفہ سے کا سوال کر، اس نے کہا کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مردار کے اور ذبیحہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا خون کا، کیونکہ مردار کے جسم کا خون اندر ہی رہ جاتا ہے، ذبیحہ کا نکل جاتا ہے۔ حلال اور حرام کی وجہ خون ہے، اگر بہہ جائے تو حلال، اندر رہ جائے تو حرام۔ ابو حنیفہ نے کہا بتائیں مجھے اللہ نے خون کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اگر اللہ خون کو حرام قرار نہ دیتا تو لوگ مردہ جانور کا بھی گوشت کھا لیتے، تو خدا نے خون کو حرام کیوں کیا؟ امام نے کہا 3 وجوہات سے۔ پہلی وجہ یہ کہ اگر انسان خون پینا شروع کر دیتا تو شکی القلب ہو جاتا، سخت دل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ کہ انسان برص اور جذام کے مرض میں مبتلا ہو جاتا۔ تیسری وجہ یہ کہ انسان کے بدن سے ایسی بدبو پیدا ہو جاتی کہ وہ انسانوں میں رہ ہی نہ سکتا۔ اس لیے اللہ نے خون کو حرام قرار دیا۔ اس نے کہا اگر کوئی گوشت لینے کے لیے جائے اور جا کے جانور کا گوشت خریدے، اور اسے کیسے پتا چلے گا کہ قصاب نے خیانت نہیں کی، وہ مردار کا گوشت ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ امام فرمایا گھر لے کے آؤ، اسے آگ پہ رکھو، اگر سکڑ جائے تو ذبیحہ کا ہے، اگر پھیل جائے تو مردار کا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ مچھلی کو اللہ نے ذبیحہ کا حکم کیوں نہیں دیا؟ امام نے فرمایا سے حکم ہے ذبیحہ کا۔ اس نے کہا کیسے؟ امام فرمایا اگر پانی کے اندر مر جائے تو مردار ہے، پانی سے باہر آ کے مرے تو ذبیحہ ہے، حلال ہے۔ اس نے کہا پانی کے اندر اور باہر مرنے میں کیا فرق ہوگا؟ حلال اور حرام کا فرق پانی کے اندر اور باہر، اندر بھی مچھلی باہر بھی مچھلی۔ امام نے فرمایا اگر پانی کے اندر مرے گی تو تڑپے گی نہیں، اگر پانی سے باہر نکلے گی تو تڑپے گی، جب تڑپے گی تو اپنے بدن کا پورا خون اپنے سر میں لے آئے گی، تو جس چیز کی وجہ سے اس نے حرام ہونا تھا وہ خون اس کے سر میں آ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے اگلے سوال کا جواب دیں، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے نماز کو عربی زبان میں ہی کیوں کہا ہے؟ فرمایا کیونکہ خدا کا یہ اہم رکن ہے اور اللہ کی بندے سے گفتگو ہے، خدا نہیں چاہتا تھا اسے مختلف زبانوں پہ کرے تاکہ اس کی شکل تبدیل ہو جائے، یہ جیسے اتری تھی ویسے ہی رہے۔ اس کا خدا چاروں طرف ہے تو خدا نے قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ امت کے درمیان نظم و ضبط قائم رہے۔ چاروں طرف اللہ ہے لیکن چاروں طرف اللہ ہے لیکن پیش چاروں میں سے ایک ہے۔ ایک سمت، ایک ڈائریکٹ امت کا اتحاد و ضبط بتائیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی والدین جنت میں چلے جائیں اور ان کے بچے جہنم میں چلے جائیں، اور اگر بچے جنت میں چلے جائیں اور والدین جہنم، جنت کیا فائدہ جب اس کو پتا چل جائے گا کہ میرے پیارے جہنم، رشتہ داری نہیں رہتی، اطاعت اور اللہ کی بندگی رہ جاتی ہے۔ اس کا مجھے بتائیں
آپ کے شیعہ اکثر میں نے دیکھا مال میں سست ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام نے فوراً مسکرا کے فرمایا کو بتانے کے لیے یہ مناظرہ ہے، اس میں یہ سوال درج ہے۔ حنیفہ نے پوچھا آپ کے شیعہ سست کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا شیطان نے سب ہم شیعوں کے عقیدوں پر حملہ کیا تھا، شیعوں نے عقیدوں کا تحفظ کیا، جب عقیدوں کا تحفظ اس لیے ہمارے شیعوں سے ہماری سستی ہو جاتی ہے، اور ہمارے دشمنوں کے اس نے عقیدوں پر حملہ کیا، انہوں نے اپنے کے نام کر دیا، تو جب عقیدوں کا حملہ کے نام کر دیا تو اب خدا شیطان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں کرے۔ یہ جواب کام ہے، ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا، شیعوں نے عقیدوں کا تحفظ کر لیا۔ جب عقیدے بات اعمال مادی چیز ہے یا روحانی چیز ہے؟ اگر یہ ہے تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہے تلتی نہیں؟ ہماری ولایت کے بغیر اللہ کسی بھی عمل تو تولے گا ہماری ولایت کے ساتھ۔ ہماری ولایت ہوئی تو کسی بھی عمل تل ہی نہیں سکتا جب تک میزان ولایت میں نہیں ہے۔ تو میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ 4 سوال ہوا اور امام نے فوراً جواب دیا۔ 40 سوال سننے کے بعد نابود اٹھ کے کھڑا ہو کر لگا مجھے نہیں پتا مجھے کس غرض سے بلایا، مجھے نہیں پتا حاکم کو، لیکن میں کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے آسمان اور زمین پر اس سے زیادہ بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ اس جاتے ہوئے تمہیں بھی تو کچھ لوگ امام کہتے ہیں، مجھے بھی اب کچھ سوالوں کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آسان سوال پوچھوں گا، تو مجھے بتا اگر کوئی حج میں احرام کی حالت میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو کفارہ کیا ہو؟ اس کا شاید چند سا گندم یا کچھ جنس۔ امام نے فرمایا جاہلوں والی باتیں نہ کر، ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں۔ امام وہ نہیں ہوتا جس کو یہ ہی نہ پتا ہو کہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، جو چپ بیٹھے ہیں بدھ ہے یا جمعہ ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو مرد کو کہہ دے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئے۔ امام نے فرمایا چل تو تیرے ہاں قیاس ہے تو مجھے بتا، قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری؟ اس کا قتل۔ امام نے کہا قتل بڑا جرم ہے تو خدا نے قتل کے لیے 2 گواہ رکھے، بدکاری کے لیے 4 کیوں؟ امام نے کہا چل تو مجھے بتا کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ اس کا نماز۔ امام نے فرمایا مخصوص دنوں میں عورت جب روزے کی کسر کرتی ہے، قضا کو روزہ اسے رکھنے پڑتے ہیں، قضا نمازیں نہیں پڑتی۔ امام نے فرمایا چل تو مجھے بتا کہ مرد اور عورت میں سے افضل کون ہے؟ وراثت کے لیے کس کا حکم ہے؟ اس نے کہا مرد کا۔ کمزور؟ فرمایا عورت۔ امام فرمایا اگر عورت کمزور ہے تو عورت کا وراثت میں حصہ دگنا ہونا چاہیے تھا۔ جو سوال کرے گا وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سوال کرے گا نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے کیا کھایا کیا پیا۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ تیرے گھر کوئی مہمان آ جائے، اگر تو نہیں پوچھتا تو وہ خالق کل کیسے پوچھ سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر یوم عز آتا ہے، اس نے کہا پھر یوم عز انا نعیم کے بارے میں خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا جس نعمت کے بارے میں پوچھے گا وہ ہماری ولایت۔ اس بلندی پہ ہونا چاہیے کہ غیر سامنا کر ہی نہ سکے۔ بات تمام ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی، لہٰذا ہمارے پاس جب امام ایسا موجود ہے تو ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم اس کی نیاز کسی اور کے نام کر دیں؟